الشہداء امام حسین صلوات۔ برائے عظمت افضل الشہداء سرکار ابو الفضل العباس صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیت طیبین الطاہرین معصومین المظلومین، ولعن اللہ علی منکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین صلوات۔ یقیناً بہت دیر سے آپ کائنات کی افضل ترین عبادت میں مصروف ہے، لیکن یقین مانیے تمام عبادتوں میں صلوات وہ واحد عبادت ہے جس میں لا شریک ہر ایک کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔ وہ ایک صلوات ایسے پڑھیں وہ آپ کو اپنے ساتھ شریک محسوس ہو۔ بلند تر صلوات۔ سلامت و آباد رہیے مل کر یک زبان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ازل سے ابد تک ان دونوں کا محافظ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، برائے ظہور وارث مکہ و مدینہ، برائے ظہور وارث کعبہ و کربلا، برائے ظہور وارث سدرۃ المنتہی، برائے ظہور وارث زمزم و صفا، برائے ظہور وارث محمد المصطفیٰ، برائے ظہور وارث علی المرتضیٰ، برائے ظہور وارث صلی علیہ، برائے ظہور وارث حسن المجتبیٰ، برائے ظہور وارث حسین کریم کربلا، برائے ظہور وارث لا الہ الا اللہ، برائے ظہور وارث محمد الرسول اللہ، برائے ظہور وارث علی ولی اللہ الولی العصر صلوات۔ سلامت و آباد رہیے۔ دعا گو میرا مالک آپ سب کا اس صف عزا پر چل کے آنا قبول و منظور فرمائے۔ جتنے قدم چل کر مالک کے ظاہری ذکر کی ظاہری زینت بنے ہیں، مالک آپ کو اتنا ہی مزید قرب عطا فرمائے۔ بانیان مجلس عزا، خادمین صف عزا، جس خلوص، محبت اور عبادت کی نیت سے انہوں نے صف عزا بچھائی ہے، دعا کرتے ہیں پاک بی بی اپنے حق کا صدقہ ان کی بچھائی صف عزا کو قبول و منظور فرمائے، اور اس کا جو بہترین اجر یہ چاہتے ہیں پاک بی بی اپنے ید کل خیر سے عطا فرمائے۔ کوئی نہ کوئی دعا آپ سب کے دلوں میں بھی ضرور ہوگی، اس یقین کے ساتھ کہ حسین اس ذات کا نام ہے جو دعا سے پہلے عطا کرنا جانتا ہے۔ وہ دعائیں جو ابھی آپ کے اور ہمارے قلوب میں خلق بھی نہیں ہوئیں، حسین ان کی عطا بھی جانتا ہے۔ اس یقین کے ساتھ کہ بے شک وہ ذات ذی وقار میرے مالک حسین کی ہے، جو اگر چاہے تو وہ بھی عطا کر دے جو اللہ کے خزانے میں بھی نہ ہو۔ یہ اختیار فقط حسین کا ہے، اور اگر پھر بھی کسی کی کوئی دعا رہ جائے تو اس بات پر یہ منزل تمام کروں گا، جب بھی ذکر حسین کے لیے گھروں سے نکل کر مجلسوں میں آیا کرو، راستے میں سوچتے آیا کرو
وہ کون سی دعا ہے جو نماز کے مصلی پہ بھی قبول نہیں ہوئی؟ سوچتے آیا کرو راستے میں، جو دعا نماز کے مصلی پر قبول نہیں ہوئی، ایک بار اسے حسین کے مصلی پہ لا کے دیکھ۔ سمجھا ہی نہیں زمانہ، اور یہی سب سے بڑی غلطی تھی، ہم نے حسین کے اور اللہ کے تعلق کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ آپ اللہ سے دعا مانگو، عطا حسین کرتا ہے، حسین سے دعا مانگو، عطا اللہ کرتا ہے۔ آپ اللہ سے اللہ مانگو، نہیں ملے گا۔ آپ سلامت، آپ آباد رہیے، آپ سلامت رہیے۔ جس خلوص اور محبت سے میرے بھائیوں نے لاہور آ کر مجھے مدعو کیا اور اپنے ساتھ اس سجدے میں میرا بھی ایک حصہ شامل کیا، اس کے لیے مشکور بھی ہوں۔ اور کراچی میرے لیے کبھی بھی دوسرا شہر نہیں رہا، میں دنیا میں جہاں بھی رہوں میرا پہلا شہر کراچی رہے گا۔ تو اس لیے جب بھی یہاں آتا ہوں یوں محسوس ہوتا ہے کہ گھر میں واپس آیا ہوں، اور بہت کم ہوا ہے ایسا کہ میر صاحب تشریف فرما ہوں اور میں کچھ پڑھوں۔ اب ایسے میں ڈر بھی لگتا ہے، اور پھر ایسے میں احساس ہوتا ہے اچھا یاد آیا ہم بھی انسان ہیں، ورنہ قسم بخدا حسین حسین کہتے ہوئے عادت سی ہو گئی ہے نہ ڈر ہونے کی، لگتا ہی نہیں ہے۔ کبھی کبھی لگنا چاہیے، اپنے انسان ہونے کے لیے کافی ہے۔ اور ایک جملہ دہرا کے پھر مستقل ہو جاؤں گا کہ آپ میری طبیعت اور روش سے واقف ہیں۔ جملہ بازی سے مجھے تقریباً نفرت کی حد تک بیزارگی ہے، نہ خود کرتا ہوں، پسند کرنا تو بہت دور کی بات۔ یہ مانتا ہوں کہ جتنا نقصان دین حقہ کو جملہ بازی کرنے والوں نے پہنچایا اتنا دشمن بھی نہیں پہنچا سکا۔ تو جملہ بازی تو خاصا ہے ہی نہیں، نہ کسی پہ تنقید کرنا خاصا ہے، حق بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب حق بیان کرتے ہوئے اگر کسی کو برا لگے تو ہمیں بتا دے تاکہ ہم اور کریں۔ آپ سلامت رہو، بس اتنا ہی کر سکتے ہیں ہم۔ اور کبھی بھی ممبر پر ایسی بات نہیں کہی، اور نہ ہی کبھی ایسا چاہا کہ کوئی بات ایسی ہو جائے جس پہ دلیل نہ ہو۔ ممبر پر وہی کہا جائے جن کا ممبر ہے، جن کے لیے ہے، ورنہ نہ ہم ذکر کرتے ہیں نہ آپ سنتے ہیں، کیونکہ جن کا ذکر ہے وہی ذاکر ہے، وہی ذکر ہے، وہی مذکور ہے۔ بس ہم اور آپ مفت میں فائدہ اٹھا رہے ہیں، جتنا زیادہ اٹھا لیں اچھی بات ہے۔ اور جب بات ہو ولایت کی تو بہت ہی خاص ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ساری رات پڑھتا رہوں، آپ فجر کی اذان کے وقت بارگاہ کے دروازے سے جاتے ہوئے کہیں موسیٰ زیدی اب بھائی ہم آپ کی کسی بات سے اتفاق نہیں کرتے، میں کوئی بات نہیں، معذاللہ میں کو حجت ہوں، میری بات ماننا لازم ہے۔ آپ اختلاف رکھ سکتے ہیں، رکھیے، لیکن یہی وجہ ہے جب بات ولایت کی ہونے لگے میں دلیل قرآن اور فرمان سے رکھتا ہوں تاکہ انکار کرنے والا کم از کم کافر تو بنے۔ یہ ہاتھ نہیں کشکول ہیں، اٹھا کے مل کے حیدری۔ آپ جی آپ سلامت رہیے۔ باقی کوشش کروں گا، میں نے تو بہت کھلا چھوڑا تھا، اور بھائی میرے خیال باہر چلے گئے، میں نے تو کہا تھا، حسن بھی بیٹھا ہے کہ بھئی کیا سنیے گا بتا دیں، کیونکہ ابھی تک اتنا لائق تو نہیں ہوا
کہ خود کو شاگرد کہہ سکوں، ہاں بھیا استاد ضرور تھے، ہیں اور رہیں گے۔ تو بہت کم سبق ہیں جو ان کے یاد رکھے ہم نے، یادداشت بہت کمزور ہے، کیا کریں۔ تو ان میں سے ایک سبق یہ تھا کہ بانی سے پوچھ لو کیا سننا چاہتا ہے۔ سارا سال محنت کرتا ہے ایک دن کے لیے، سب لوگ آتے ہیں اپنی اپنی پڑھ کے چلے جاتے ہیں، ارے کوئی تو اس غریب سے بھی پوچھو کہ کیا سننا چاہتے ہو۔ تو ہم نے بھی پوچھا تو دو طرح کے جواب آئے، ایک تو انہوں نے فرمائش بھی کی، انشاءاللہ کوشش کروں گا وہ بھی پوری کر سکیں، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جیسے آپ کی مرضی۔ تو بھیا بات یہ ہے کہ میری تو ہے ہی نہیں، مرضی تو کائنات میں ایک ہی ہے، مرضی کائنات میں صرف ایک ہے، فقط ایک، اور وہ اللہ کی ہے اور کسی کی نہیں ہے۔ اور یہ میں پھر یاد دلانا چاہتا ہوں، کیا کروں مجبوری ہے، میں ولایت نہیں پڑھتا، میں ہمیشہ کہتا ہوں میں ولایت نہیں پڑھتا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے پڑھی جانے والی ولایت آتی نہیں ہے۔ یہ جو علی ولی اللہ کہہ کے پڑھ دی جاتی ہے وہ ولایت مجھے نہیں آتی بھائی۔ ولایت پڑھی نہیں جاتی، ولایت قائم کی جاتی ہے۔ اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہ جو عمل صبح قائم ہو وہ دوپہر کو کیوں قائم کرنا پڑتا ہے؟ جو دوپہر کو قائم ہو وہ شام کو کیوں قائم کرنا پڑتا ہے؟ جو عمل دن میں 5 بار قائم کرنا پڑے تو پتہ چلا وہ صبح میں ہی قائم نہیں ہوا تھا۔ کچھ کہہ رہا ہوں، میں کچھ کہہ گیا ہوں، یہ قائم نہیں ہو رہا ہے، اسی لیے 5 بار کوشش کی جا رہی ہے کہ قائم ہو جائے۔ نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا گیا تھا، اقیموا الصلاۃ تھی کہ صلاۃ کو قائم کرنا ہے۔ 1400 سال سے ملا کوشش کر رہا ہے، دن میں 5 بار پڑھی جا رہی ہے، قائم نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ جس دن علی کی ولایت پہ یقین ہوگا تب پڑھنی نہیں پڑے گی، قائم ہو۔ اب کیا کریں؟ اب دیکھیں صاحب بیٹھے، آپ ان سے گواہی لیجئے کہ اب المیہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسی زبان بولنے والے لوگ ہیں جو ادھار پہ چلتی ہے، اردو زبان، عربی کے، فارسی کے، سنسکرت کے، ترکی کے لفظ جمع، جن کی زبان ادھار پہ چلتی ہے، ان کا ملک ادھار پہ چلے تو کیا بڑی بات ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اقیم الصلاۃ عربی زبان کا لفظ ہے، ترجمہ کرنے کے لیے فارسی ہی نظر آئی، ترجمہ ہی کرنا ہے تو ایسے کیجئے کہ اپنی زبان میں سمجھ آئے۔ میں ایک جملہ کہہ کر جا رہا ہوں، جہاں سمجھو وہیں چلا جاؤں گا، لیکن اس جملے کی وضاحت نہیں کروں گا۔ جس نے پکڑ لیا قسم بخدا اس کو پہلے سے سلام کر رہا ہوں۔ بس جس دن سے صلاۃ نماز ہوئی ہے اسی دن سے قائم ہی نہیں ہو رہی۔ کچھ سمجھ میں پیچھے آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بتا دیجئے گا، آواز کا پہنچنا ضروری۔ جس دن سے یہ صلاۃ نماز ہوئی ہے اس دن سے کوشش جاری ہے لیکن قائم نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ اللہ کی مرضی۔
یہی کہا اللہ کی مرضی. بہت بارش ہوئی کراچی میں ہے نا, اللہ کی مرضی. ہوئی تو لاہور میں بھی بہت ہے بھائی, تو وہاں کس کی مرضی؟ ہم اتفاق سے کے پی کے میں تھے میرے خیال میں, میں کے پی کے میں تھا جب یہ بارشوں کا سلسلہ ہو, تو وہاں بھی بے تحاشا بارش, ادھر بھی اللہ کی مرضی. جہاں بھی بارش ہوتی ہے اللہ. ارے بھئی اب بڑا دکھ ہوا, افسوس ہوا, وہ مجھے پتہ چلا آپ کے بھائی خدا نخواستہ انتقال کر گئے. انہوں نے کہا جی بس کیا کریں, اللہ کی مرضی, اللہ کی. ارے بہت مبارک ہو, 3 بیٹیاں تھیں آپ کی پہلے, اب بالآخر اللہ نے بیٹا دیا آپ کو. میں نے کہا جی بڑا شکر ہے جی, جیسے اللہ سے ہونے کی مرضی. کسی سے ملے, کوئی بات نہیں, ارے بھیا صبر کیجیے, خیر ہے, یہ بھی رحمت ہے. 4 بیٹیاں تھیں, 5ویں بیٹی ہو گئی, تو انہوں نے کہا نہیں مجھے کوئی غم نہیں ہے جی, 5ویں بیٹی ہوئی, اللہ کی مرضی ہے. بندہ مر گیا, اللہ کی مرضی. بچہ پیدا ہو گیا, اللہ کی مرضی. بارش برسی تو اللہ کی مرضی, نہیں برسی تو اللہ کی مرضی. ترقی مل گئی نوکری میں, بھئی بڑی سفارشیں کرائیں تھیں, نہیں بالآخر اللہ کی مرضی تھی. بہت نوکری چھوٹ گئی تو اللہ کی مرضی. یعنی جو ہو رہا ہے کائنات میں سب اللہ کی مرضی. اللہ کی مرضی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا, اور اللہ کی وہ مرضی جس کے بنا کچھ نہیں ہو سکتا, اس مرضی کو حسین کہتے ہیں. اللہ کی مرضی کو حسین کہتے ہیں. میں نے کبھی گفتگو میں, کبھی خطابت, تاریخ میں, زندگی میں نے کبھی یہ لفظ نہیں کہا میرے شیعہ بھائیو, میرے سنی بھائیو. مجھے سمجھ میں نہیں آتا شیعہ کون, کب اور کیسے ہوتا ہے, نہ یہ سمجھ میں آیا ہے کبھی. سنی کوئی کیوں ہو جاتے ہیں, نہ کبھی یہ سمجھ میں آیا ہے. یہ تو پھر مسالک اور فرقے ہیں نا, مجھے مذہب سمجھ میں نہیں آ رہے. کون مسلمان, کون ہندو, تفریق ہوگی اپنی اپنی, کیسے کوئی مشرک ہوتا ہے. ہاں ایک بات ہے, 10 محرم 61 ہجری سے پہلے ضرور ہوگا, اس کے بعد سے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. کیوں؟ کیونکہ 10 محرم 61 ہجری حسین نے عباس کی تلوار سے کربلا کے بیچوں بیچ ایک خط کھچوایا تھا. اس دن سے کائنات میں فقط 2 ہی لوگ ہیں, جو ادھر ہے وہ حسینی ہے, جو ادھر ہے وہ یزیدی ہے. ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی, اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ سلامت رہیے. اب آ رہے تھے ہم راستے میں, میر صاحب نے مجھے کچھ کہا تھا چپ کر کے, اور میں نے سن تو لیا تھا. اب سمجھ مجھے تب آئی جب میں میر صاحب کو سن رہا تھا. تو انہوں نے کہا تھا میں کچھ کہنے جا رہا ہوں. کہا جی بسم اللہ. کہا میں کہہ کے اتروں گا تو پھر آپ نے کہنا ہے. تو میں اب جب سن رہا تھا تو مجھے سمجھا کہ انہوں نے تو کہہ دیا. ہم سب نے پڑھا ہے, اسکول میں جاتے تھے نا تو انگریزی کی کتاب ہوتی تھی, اتنی سی کو 40-50 صفحے ہوتے تھے, اور کمپوزیشن ایک ہوتی تھی ٹیکسٹ بک, ایک ہوتی تھی کمپوزیشن. آپ نے ٹیکسٹ سن لیا, میں کمپوزیشن سمجھاتا ہوں آپ کو. اگر سمجھ میں آ گیا قسم با خدا, شیعہ سن
اتحاد بین المسلمین. تھوڑی بڑی بات کیجیے. میں قائل ہوں اس کا بالکل، اتحاد بین المسلمین ہونا چاہیے، لیکن ایک بات بتائیے اتحاد کے لیے کیا ضرور؟ میں کہہ رہا ہوں بین المسلمین، اتحاد بین المذاہب ہو، اتحاد بین الانسان، اتحاد بین العالمین ہو، سب ایک ہو جائیں، سب ملیں اور ایک ہو جائیں. لیکن پھر سوچتا ہوں اگر سب ایک ہو گئے تو کہیں شرک تو نہیں ہو جائے گا؟ بیدار رہا کریے خدا کا واسطہ ہے. میں عشرہ پڑھنے نہیں آیا ہوں، آپ آباد رہیے. مجھے ایک ہی سب مل جائیں، سب مل کے ایک ہو جائے. ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، کہے جا رہے سب ایک ہو جاؤ. اللہ ایک ہے، تم سب مل کے ایک ہو تو شرک تو نہیں ہو جائے گا؟ یعنی سارے مولوی مل جائیں اور ایک ہو جائیں تو اللہ کے ایک ہونے میں شرک نہیں ہوتا. اور اب میں کہوں کہ علی ایک، حسین ایک، تو اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے. اللہ اس لیے ایک کیونکہ حسین ہے. آپ جیو، آپ سلامت رہو. میں تھوڑا سا چلے یوں سمجھیے کہ میں عباس ٹاؤن آنے کے لیے یہ سپر ہائی وے سے نہیں آیا، میں قبلہ پورا گھوم کے گلستان جوہر سے آیا. ابھی یہی کیا میں نے. بات وہی ہے لیکن میں نے ڈائریکٹ کہہ دیا. کچھ آنکھیں یہ سوچ رہی ہیں میری طرف دیکھتے دیکھتے کہ حسین اس لیے ایک کیونکہ اللہ ایک. ایسا کہنا چاہیے تھا، غلطی سے کہہ دیا ہوگا زیدی صاحب نے. جس دن غلطی سے کچھ کہنے کا امکان ممبر پر ہوا اس لمحے سے پہلے غازی سے موت مانگ کر مر جاؤں گا. دو چیزیں میں نے کہا، ممبر پر غلطی ہونے لگے بادشاہ زبان بند کر دینا، اور جس دن زبان حق کہتے ہوئے لڑکھڑانے لگے موت دے دینا. یہ دو منظر نہیں دیکھنے ہیں نہ. پھر کہوں گا میں اللہ ایک اس لیے حسین ایک نہیں، حسین ایک اس لیے اللہ ایک. کیسے؟ بس یہ یہاں تک آپ کو لانا تھا. اگر آپ آ گئے تو پھر پڑھنا شروع کروں. آپ سلامت رہیں. حسین ایک اس لیے اللہ کیوں کہ حسین ہے. کوئی کیسے سمجھے اللہ کیا ہے، کون ہے؟ واجب الوجود ہے، غیب الغیوب ہے، نہ کبھی نظر آیا تھا نہ نظر آ رہا ہے نہ کبھی نظر آئے گا. تو کیا ہوا اگر مولوی صاحب نے حدیث بیان کر کے کہہ دیا کہ روزے دار کو سب سے زیادہ خوشی اس دن ہوگی، اس وقت ہوگی جب اسے روزے کا اجر دینے کے لیے اللہ خود آئے گا. تو روزے دار کو اللہ خود روزے کا اجر دے گا تو پھر روزے دار اللہ کا دیدار کرے گا، یعنی اللہ محشر میں دیدار کروائے گا، یعنی اللہ کو دیکھا جا سکے گا محشر میں. تو جسے دیکھ لیا گیا وہ اللہ کیسے؟ ولایت میں نے نہیں پڑھنی، میں نے بتایا مجھے تو آتی نہیں ہے. ولایت پڑھے گا آنے والا، وہ بتائے گا ولایت کیا ہے. میں توحید پڑھتا ہوں قبلہ، کوشش ہوتی ہے میری کہ کسی طرح کو توحید کی بات ہو اور کچھ سمجھ میں آ جائے توحید کیا ہے. کیونکہ اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جاتا کہ توحید کیا ہے، قسم ہے توحید کی کبھی مولوی سے یہ نہ پوچھا جاتا کہ نماز میں علی ولی اللہ پڑھ.
ابھی آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ نہیں، جنہیں داد کے لیے استخارہ کرنا ہے تسبیح مجھ سے لے لیں. خدا کا میں نے کچھ کہا ہے، پہلے سن لو پھر کہہ رہا ہوں. اگر توحید سمجھ میں آ جاتی تو علی کی گواہی کے لیے مولوی سے رجوع نہ کرنا پڑتا. مسئلہ یہ ہے توحید سمجھ میں نہیں آ رہی اور میں پڑھتا ہی توحید ہوں. اب آج میر صاحب بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھا کر میں ابھی تک اس بات سے شدید پریشان ہوں، اور میں قسم بخدا اپنا زندگی میں محسن جانوں گا اس شخص کو جو مجھے اس مخمصے سے نکالے گا. میں ہمیشہ توحید پڑھتا ہوں، یہ پتہ نہیں نتیجے میں ولایت کیسے نکلتی. میں پریشان ہوں اس بات سے، لیکن میں پھر توحید پڑھنے لگ جاتا ہوں. میں تو کام یہی ہے توحید پڑھنا. حسین ایک، اس لیے اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، سبحان ہے، قدوس ہے، ذوالجلال والاکرام. یہ اس کی صفات آپ تک اور مجھ تک کیسے پہنچی ہیں؟ اس کے لیے میں نے آپ کے ہی شہر میں ایک بار مثال دے چکا ہوں، بڑی ہی جلدی سے وہ مثال دہراؤں گا. جنہوں نے سنا ہے ان کے ذہنوں میں تازہ ہو جائے گی اور بات آگے آئے گی. میں نے ایک بار سمجھانے کے لیے کہا تھا، اللہ اپنی صفات کو براہ راست مخلوق کے سامنے ظاہر نہیں کرتا. وہ واجب الوجود ہے، غیب الغیوب ہے، یہ حادث اور قدیم کی بحث ہے. وہ قدیم ہے. وہ لوگ جو اس بات کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں. کچھ کی نظریں مسکرا رہی ہیں، کچھ کے چہرے مسکرا رہے ہیں، اچھے مجھے دونوں ہی لگ رہے ہیں. لیکن خاص طور پر میں یہ لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ سننے والے یہ سمجھ جائیں مولوی صاحب کی غلطیوں میں سے غلطی تھی کہ مدرسے سے آتے ہوئے وہ اسے گرا کے نہیں آئے تھے. اتنا تو ہم بھی پڑھ لکھ گئے. تو ان کی زبان میں بات کر کے کہہ رہا ہوں قبلہ، یہ حادث اور قدیم کی بحث ہے. حادث کبھی قدیم کا احاطہ نہیں کر سکتا. تو اور میں حادث، وہ قدیم صفات ثبوتیہ میں قدیم بھی ہے نا، وہ قدیم، ہم حادث. تو اس کی آواز قدیم ہم سن نہیں سکتے، ہے نا، ہے نا. اس کا عمل قدیم ہم دیکھ نہیں سکتے. اس کا وجود ہے یا نہیں ہم تو یہ جان ہی نہیں سکتے، کیونکہ اگر ہو بھی تو بھی قدیم ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، اور اگر نہ بھی ہو تو اس نہ کو بھی ہم نہیں جان سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ قدیم. تو نہ جسے جان سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ محسوس کر سکتے ہیں. جسے نہ جانا جا سکتا ہے، نہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ محسوس کیا جا سکتا ہے، نہ بتایا جا سکتا ہے، نہ سمجھایا جا سکتا ہے، اسے چراغ بجھا کر اندھیرے میں جو دکھا دے اسے آپ یہ آپ سلامت رہے. چراغ بجھا کر کیا دکھایا حسین نے؟ اچھا کچھ دکھانا نہیں تھا تو چراغ کیوں بجھایا؟ بات دلیل سے ہوتی ہے بھئی، کچھ دکھانا نہیں تھا، چراغ بجھانے کی وجہ کچھ حسین نے کچھ نہیں کرنا تھا. مولا جی چراغ کیوں بجھایا؟ کوئی وجہ ہو، ہر بات میں معصوم کے عمل میں لاجک نہ ہو سوال ہی پیدا نہیں ہو. کوئی وجہ تو تھی. قرآن شروع ہوا الف لام ذالک الکتاب. الف لام میم کا کیا مطلب؟ مولوی صاحب یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، فقط اللہ جانتا ہے. اللہ نے بتایا نہیں، اللہ نے بتایا نہیں تو بھیجے کیوں؟ اللہ کا کلام ہے،
اللہ اپنا کلام اپنے پاس رکھتا. پوچھنا کبھی کسی پڑھے لکھے سے پوچھئے گا قرآن کا عنوان کیا ہے، پوچھیں کبھی کسی سے. متفق ہیں اس پہ سب، قرآن کا عنوان ہے انسان. دیکھو شیعہ سننے والی بات ہی نہیں، انسان سب مانتے. قرآن کا عنوان تو کس کے لیے آیا ہے؟ انسان کے لیے. تو بتائیے پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ جب اللہ نے نازل کیا ہے، بھیجا ہے، تو کوئی مطلب تو ہوگا نا. اور اگر مطلب نہیں ہے تو لوح محفوظ میں محفوظ کر کے رکھتا. کیوں بھیج دیا؟ بھیجا ہے تو مطلب بھی ہوگا. اب مولوی نہ بتائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے نہیں بتلایا ہے. غلط ترجمے کرنے سے قرآن سمجھ میں نہیں آتا. الف لام میم ذالک الکتاب، الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. یہ کہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی، مولوی صاحب یہ کہ وہ، جہاں پہ یہ ہوگا وہاں وہ نہیں، جہاں وہ ہوگا وہاں یہ نہیں. میں تو کچھ کر ہی نہیں رہا، جو ترجمے مارکیٹ میں پڑھے میں تو وہ بتا رہا ہوں. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی یہ یا وہ، یہ ہوتا ہے، یہ وہ ہوتا ہے، وہ دس دیٹ، یہ وہ قریب ہے تو یہ دور ہے تو وہ. میں قرآن قریب کھول کے بیٹھا ہوں. قرآن کہہ رہا الف لام ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. یہ وہ کتاب ہے. مولوی صاحب یہ کہ وہ، میں نے کہا یہ میں نے ان کے مولوی صاحب کہہ رہے تھے، ماننا تھا، ہم نے مان لیا. ہم نے کہا یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں. اب اردو پڑھتے پڑھتے یاد آیا ہم نے تو نصرانی قاعدہ نورانی قاعدہ بھی پڑھا تھا. یکدم جب یاد آیا تو اتنی عربی تو پڑھا دی تھی مولوی صاحب نے، ہے نا. تو یہ کو کہتے ہیں ہاذا، ہے نا. یاد آیا عربی میں یہ ہاذا، اور وہ کو ذالک، وہ ذالک، یہ ہاذا. اب عربی میں تو لکھا تھا ذالک الکتاب. یہ کیا کیا آپ کہہ رہے ہو یہ کتاب، میں نے قرآن کھولا، قرآن کہتا وہ کتاب. مولوی کہہ رہا یہ کتاب. میں نے قرآن سے پوچھا وہ کتاب کون سی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے؟ عربی غلط نہیں ہوگی، ترجمہ غلط ہو سکتا ہے. ذالک کا مطلب وہ، جب تک الف لام میم ساتھ نہ ملاؤ گے نہیں پتا چلے گا. میں نے یہ مثال دی لیکن وہ بھی قرآن سے کیا معصوم نے بتایا ہے. الف لام میم یعنی آل محمد وہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک. آپ سلامت رہیے. الف لام میم ساتھ ملانے کی دیر ہے. پھر یہ وہ آپ کسی سے سوال کریں نا، باس پوچھے لیٹ آیا، آ رہے گئے تھے کدھر تھے، وہ یہ سر یہ جہاں یہ وہ ہو سمجھ جاؤ کوئی معاملہ مشکوک ہے. جیسے یہ وہ ہو رہی تھی مجھے شک ہوا، میں نے عربی سے رجوع کیا. ذالک وہ کتاب میں کھول کے بیٹھا تھا قرآن، اور یہ کہہ رہا تھا وہ ایسی کتاب ہے، وہ ایسی جو حاضر رہنا ہی نہیں حاضر ہونا بھی جانتے ہو، جو صرف نگاہ رکھتے ہی نہیں نظر رکھنا بھی جانتے ہو. ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، تنقید میں نے زندگی میں نہیں کی، لیکن جب بات حق کی ہو تو میں نے کبھی قدم جہاں ہونا چاہیے اس سے ادھر کر کے بھی نہیں رکھا. توجہ سے سن، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین.
للمتقی ہدی وہ ایسی کتاب، وہ قرآن کھولا ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کہہ رہا ہے وہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی کیا، کوئی جن کو شک نہیں وہ تو بولو نا، جس میں کوئی شک نہیں، جو کوئی شک نہیں ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بے شک، ایسے کہ بے شک بے شک۔ اب آپ کسی بندے سے کہیں اللہ رازق ہے، بے شک، اللہ خالق، بے شک بے شک بے شک، ہے نا؟ تو بے شک کائنات جن کے لیے بے شک کہے وہ اللہ ہوتا ہے، اللہ جس کے لیے بے شک کہے وہ آل محمد ہے۔ تم کہہ رہے ہو اللہ اللہ ہے اور کہتے ہو بے شک، اللہ کہہ رہا ہے بے شک آل محمد وہ ایسی کتاب ہے، کیسی؟ اب مجھے یہ سمجھ نہیں لگ رہی، جس کے نصیب میں اماں کی طرف سے ہدایت نہ لکھی ہو اسے ہدایت کوئی نہیں دے سکتا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہدایت کون کرے گا، اللہ ہدایت دے گا یا آل محمد دیں گے؟ مسئلہ یہ ہے جسے تکلیف ہے اسے آل محمد سے ہدایت ملی نہیں تھی، میں کہتا ہوں ملتی کیسے؟ اللہ پہلی آیت میں کہہ رہا ہے آل محمد بے شک ہدایت کرتے ہیں مگر متقین کی۔ اب جسے آل محمد سے ہدایت نہیں ملی وہ متقی تھا ہی نہیں، ملتی کیسے؟ آپ عجیب آپ یقین مانیے پچھلے 10 روز میں قسم خدا کی یہ تقریباً پک گیا، اتنے سوال جس مجلس میں جائے وہ ہدایت والا مسئلہ آج کل بڑھا ہے، وہ ہدایت آل محمد کرتے ہیں اللہ، وہ فلاں ذاکر صاحب نے پڑھا آل محمد ہدایت کرتے ہیں کہ اللہ کرتے ہیں۔ کمال ہو گئی، خالی رکھا ہوا ہے، کبھی پڑھ بھی لو قرآن، موجود ہے گھروں میں، قسم خدا کی قرآن پہ کہیں نہیں، دوائیوں پہ لکھا ہوتا ہے بچوں کی پہنچ سے دور رکھو۔ آپ نے سوچ لیا یہ قرآن پہ بچوں کی پہنچ میں رکھو، گھروں میں قرآن وہاں رکھا ہوتا ہے جہاں اٹھانے کے لیے ٹیبل کرسی رکھنی پڑتی، قریب کر کے رکھو، کھولو پڑھو، پڑھ لیا ختم نہیں کرنا۔ آپ یہ سلامت ختم نہیں کرنا، پڑھو، پڑھ لیا پھر پڑھو، پڑھتے رہو، تمہارے لیے ہی ہے، پڑھتے رہو پڑھتے رہو۔ وہ قبلہ حضرت علی صاحب اللہ مقاموں کا کرتے تھے جن کے لیے نماز ہے ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور جن کو کوئی فائدہ نہیں دینی وہ ٹرک روک کے بھی پڑھتے ہیں۔ پڑھ کے دیکھو تو صحیح، کوئی فائدہ ہو جائے گا یقیناً، یہ لکھی پڑھی بات ہے۔ یہ بات سمجھ گئے تو واپس چلوں، بے وجہ نہیں ہوتی، حروف مقطعات کی وجہ ہے تو ہے، چراغ جل رہا تھا وجہ ہے تو جلا ہے، چراغ بجھایا گیا وجہ ہے تو بجھایا گیا، حسین نے چراغ بجھا کر کہا نادان لوگو جسے دیکھنا چاہتے ہو وہ اس اجالے میں نہیں دکھتا، جسے دیکھنا چاہتے ہو وہ اس روشنی میں نہیں دکھتا، اس کے لیے حسین نے چراغ بجھایا،
جو اندھیرے میں دکھا اس نے کیا بدلا مجھے نہیں پتا، لیکن میں بڑی شخصیت کا بڑا پیغام آسان لفظ کر کے سنانا چاہ رہا ہوں۔ سوچو، جواب نہ دینا، فقط سوچو، تم حسین کے ساتھ ہو؟ پھر بھی سر دھڑ سے جوڑ رکھا ہے۔ اچھا چلو جوڑے رکھو، کمال ہے، جوڑ رکھا ہے پھر اکڑا بھی رکھا ہے۔ اچھا چلو اکڑائے رکھو پھر اٹھا بھی رکھا ہے۔ قسم خدا ایک بات یاد رکھنا، جب تک وہ ظاہر جو ظہور سے پہلے ظاہر اور شہود سے پہلے قنازل اور دکھ جانے سے بھی پہلے کا حاضر ہے، جب تک وہ اپنے ہونے کے ثبوت کے طور پر تیری میری نظروں کو یہ اجازت نہیں دے دیا کہ تو اسے دیکھ لے، تب تک کے لیے بتا رہا ہوں، یعنی جسے تو ظہور امام کہتا ہے، جب تک کہ وہ گھڑی وقوع نہیں ہو جاتی، اس گھڑی تک کے لیے یاد رکھنا دو چیزوں کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک ہاتھ اور ایک سر، اس کی حفاظت ضرور کرنا۔ کیسے؟ جب تک وہ آ نہیں جاتا ہاتھ اٹھانا نہیں، سر جھکانا نہیں۔ آپ جی ہو، آپ سلامت رہو، یہ میں نہیں حسین کہہ رہا ہے، جب تک وہ اس ہاتھ کا مالک نہیں آ جاتا، جب تک عباس حکم نہیں دے دیتا ہاتھ نہ اٹھے، اٹھے تو فقط علی کی تائید میں اٹھے۔ وہ ہاتھ خوش نصیب ہیں جو نعرہ حیدری میں اٹھتے ہیں۔ وہ ہاتھ بھی کوئی ہاتھ ہے جو گھر میں تو اٹھے، جہاں اٹھنا ہو وہاں نہ اٹھے۔ یہاں تک اٹھاؤ جہاں تک حسین نے اٹھایا تھا۔ یہ ایسے اٹھائے، قسم بلا تشبیہ ایسے اٹھایا حسین نے، بلا تشبیہ کہہ رہا ہوں، حلفاً حسین نے ایسے اٹھایا۔ ایسے بھی اٹھاتے نہیں، حسین نے ایسے ہاتھ اٹھایا، ایسے بھی نہیں، حسین کا ہاتھ ایسے اٹھایا۔ اب آج تو تمہارے لیے آسان ہو گیا ہے نا، ایسے اگر کوئی ہاتھ اٹھا ہوا ہو یا ہاتھ کی کوئی شبیہ ایسے نظر آئے تو یہاں کیا آتا ہے؟ علم ذہن میں آتا ہے، عباس بادشاہ کا ہے نا، علم ذہن میں آتا ہے۔ حسین نے ایسے ہی ہاتھ اٹھایا ہوا تھا، بالکل ایسے ہی جیسے عباس کا علم ہوتا ہے نا، ایسے حسین نے ہاتھ اٹھایا تھا، اور یہ بائیں ہاتھ سے حسین نے اس ہاتھ کو، یہ حسین ایسے کہہ رہے تھے، یہ میرا ہاتھ نہیں ہے، خدا کا ہاتھ ہے۔ ذہانت کے لیے معجون نہیں کھانا پڑتی، ولایت پڑھنی پڑتی ہے۔ آپ جی ہیں، آپ کی مسکراہٹ پہ میں سب کروا، آپ اب ولایت پڑھنی اتنی کمزور ہے، ذہنیت کمال ہے۔ ہر محرم کا آغاز ہوتا ہے حسین کے اسی واقعے، یہ میرا ہاتھ نہیں ہے دست خدا ہے، تو حسین کہہ رہے ہیں میرا ہاتھ نہیں ہے، خدا کا ہاتھ ہے۔ ایسے اٹھایا، یہ میرا ہاتھ نہیں ہے، خدا کا ہاتھ ہے۔ اور مجھے یاد ہے یہ انہی ایام میں 4 ربیع الاول کو وہ امام بارغ قصر ابو طالب کو میں نے یہ جملہ پڑھا تھا، آج میں اسے مستعار لے کر دہرا رہا ہوں، لیکن آگے کچھ کہنا ہے اس لیے، یہ میرا ہاتھ نہیں ہے۔ حسین نے کہا یہ اللہ، اس حدیث، اس فرمان کا اگلا حصہ پڑھتے موت کیوں آتی ہے؟
یہ کیوں نہیں پڑھا جا؟ یہ میرا ہاتھ نہیں ہے، حسین کہہ رہا ہے یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ او بدبخت، اللہ کسی کی بیعت نہیں کرتا۔ جو سمجھے ہو وہ بولو تاکہ میں آگے بڑھوں، خدا کا واسطہ ہے۔ حسین کہہ رہا ہے یہ میرا ہاتھ نہیں ہے، دست خدا ہے، اور خدا کسی کی بیعت نہیں کرتا۔ حسین نے اپنا ہاتھ علم عباس کی مانند اٹھا کے بتایا یہ میرا ہاتھ نہیں ہے، یہ خدا کا ہاتھ ہے۔ آج جس گھر پہ بھی لگا ہے وہ عباس کا علم نہیں ہے، خدا۔ آپ سلامت، آپ آباد، دست خدا ہے۔ پھر قرآن سے دلیل دے دوں بڑی جلدی سے، وقت کامل ہو رہا ہے، اور میں خاص طور پر یہ بات پیش نظر تھی کہ زیادہ وقت اصل عبادت کے لیے بچا کے رکھنا، اس بات کو کامل کر دوں۔ خدا کا ہاتھ ہے۔ اوہ یاد آیا، سوری، میں تو پہلے ہی میں نے بات کی تھی، آپ نے یاد ہی نہیں کرایا۔ اللہ تو واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود کا ہاتھ کیسے ہوگا؟ ہاتھ تو وجود کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ تو غلط بات ہوگی، نہیں ہوئی غلط بات؟ شاباش، کیسے غلط نہیں ہوئی؟ ایسے غلط نہیں ہوئی کہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے آدم کا خمیر اپنے دونوں ہاتھوں سے، ہے نا، دونوں ہاتھوں سے گوندھا۔ اچھا، اپنے ہاتھ سے گوندھا بھی نہیں، اللہ کہہ رہا ہے دونوں ہاتھوں سے۔ بس دونوں ماننے ہاتھ، ایک خیال رہے اللہ کے دونوں ہاتھوں کا مطلب رائٹ اور لیفٹ نہیں ہوتا، دایاں اور بایاں نہیں ہوتا۔ اس ایک نے دو کہا ہے۔ قسم بخدا کبھی موقع رہا کوئی اشرا ہوا تو بات کروں گا، اب میں کیا کروں؟ اس ایک نے دو کہا ہے تو سمجھو پھر آدھی حدیث پڑھ کے آگے بڑھنے سے پہلے ڈر جانے والے بچوں سے میں بات کرتا بھی نہیں ہوں۔ اول ما خلق اللہ نوری محمد نے کہا آگے جا کے پیچھے سے دھکا ماروں تو جائے گا، آگے محمد کیا کہہ رہے؟ انا وعلیا من نور اللہ، میں اور علی ایک نور سے، ایک نور سے۔ یہ تو محمد ہیں کہ دو نہیں کہہ رہے، اللہ نے تو بتانا ہے نا، وہ کہہ رہا ہے دونوں ہاتھوں سے گوندھا۔ تیرے تو ہیں نہیں، اور تو کلام میں کہہ رہا ہے دونوں سے گوندھا۔ اگر یہ آیت نہ مانی تو آیت کا انکار، قرآن کا انکار، قرآن کا انکار، اللہ کا انکار ماننی پڑے گی۔ تیرے ہیں، جیسے ہی کہا تیرے ہیں تو پھر سیدھا سیدھا اللہ کا انکار۔ ہاتھ ہے تو وجود ہے، وجود ہے تو پھر اللہ نہیں ہے، کیا کریں؟ یا تو ہاتھوں والا اللہ دکھاؤ، دکھاؤ ہاتھوں والا اللہ اور کافر ہو جاؤ۔ ہم تو 1400 سال کے سند یافتہ کافر چلے آ رہے ہیں۔
ہمارا تو ہم تو رہے دیوار پہ کچھ لکھیں تو بری بات ہوتی ہے. بڑے سمجھاتے تھے بھائی اسی لیے ہم دیواروں پہ نہیں لکھنے کے لیے کاپیاں ہوتی ہیں. دیواریں لکھ لکھ کر کالی اور سیاہ نہ کرو، کفر دکھانا ہے. ہم لکھ دیں گے ہم کافر ہیں مگر قرآن سے دکھانا پڑے گا. کفر کرے دنیا اور کافر ہم، یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات قبلہ. ہاتھوں والا اللہ دکھاؤ اور کافر ہو جاؤ، ورنہ ہمارے پاس آؤ، ہم اللہ کے ہاتھ دکھاتے ہیں. دونوں دکھائیں گے. کہاں محمد جی میرا اللہ. رکیے، رک گئے، پہنچائیے، پہنچا دیں. ہاں پہنچا دیں. ہاں یہ سب ہم ہیں. قرآن شناسی، قرآن فہمی ایک علم کا نام ہے. خطابت خالی سننے کی نہیں، تھوڑی تھوڑی دیکھنے کی بھی ہوتی ہے. جو چاہتے ہو کہ بس چند منٹوں میں بات ختم ہو، دیکھتے رہنا، میں بات ختم کرنے لگا. پہنچا دیں، پہنچا دیں. یہ سب اللہ کہہ رہے فکر نہ کر، میں ہوں. پہنچا، میں حفاظت کروں گا. پہنچا، بس پہنچا دیں. دیکھو اگر یہ کام نہیں ہوا نا تو قائر رسالت سر انجام ہی نہیں پائے. پہنچا ہے نا، سنا ہے نا آپ نے. میں اسی پہ واپس آ کے ختم کرنا ہے، لیکن پہلی بات کا جواب ہے بس پہنچائیے آپ. ٹھیک ہے میرا آئیے. یا علی مولا علی آئے. مولا علی کا ہاتھ تھاما، محمد بادشاہ نے ہاتھ اٹھایا. یہ جیسے ہی دونوں ہاتھ اوپر بلند ہوئے، سلمان نے ابی ذر سے کہا ابی ذر غور سے دیکھ، وہ دونوں یہی ہاتھ. میں بڑی آرام سے، بڑی سادگی سے پڑھ گیا ہوں، قسم بخدا. یہی دونوں، رائٹ اور لیفٹ نہیں تو وہ دونوں یہ دیکھ لیے. ایک بات بتائیے، کبھی سوچا ہے آپ نے؟ اب میں آ رہا ہوں پیچھے. محمد پہنچا دیجیے. اگر کیا پہنچا دیجیے؟ جس کا وعدہ کیا تھا ہے نا، جس کا وعدہ پہنچا دیجیے. تو اور اگر نہیں تو پھر کار رسالت سر انجام ہی نہیں پایا. تو مطلب اب اس سے آگے لفظ بڑے سخت ہیں. وہ تو اللہ ہے، پتہ نہیں مرضی ہے نا اس کی. جہاں سے بات چلی وہیں آنی ہے. مرضی ہے نا اس کی، مرضیوں والا اللہ ہے. اللہ ہوتا ہی مرضیوں والا ہے. اللہ ہوتا ہی وہ ہے جس کی مرضی کے سامنے کوئی نہ ٹکے. اللہ ہے ہی وہ جس کی مرضی سے کوئی طاقتور ہو ہی نہیں سکتا. اللہ ہے ہی وہ کہ جس کی مرضی وہ جو چاہے کرے. یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ ناممکن کو ممکن کر دے، وہ ممکن کو ناممکن کر دے. مجھے بتاؤ، لڑکا ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے نا، اور لڑکی جب پیدا ہوتی ہے اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے نا. لڑکا اللہ کی مرضی سے، لڑکی اللہ کی مرضی سے، اور اللہ کی مرضی کو حسین کہتے ہیں. لیکن جب مرد کھڑے کھڑے عورت ہو جائے تو وہ حسن کی مرضی سے.
آپ جیو، سلامت رہو، آپ آباد رہو، حیدری۔ آپ آباد رہیں۔ بس اب انشاءاللہ اس بات کو جلدی سے مکمل کر کے ہم اصل عبادت کی طرف آئیں، اور انشاءاللہ کوشش رہے گی کل بھی آپ ہی کے شہر میں، پرسوں بھی، کل کس جگہ، انچولی، کل انچولی میں، اور پرسوں انشاءاللہ المحسن میں۔ وقت اس سے قبل کا ہی رہے گا انشاءاللہ، اور پھر مزید گفتگو وہاں آپ سے رہے گی۔ طاہا بھائی امید ہے ہوں گے باہر، آباد رہیے۔ پہنچا دیجیے، لفظ کیا ہے؟ بلغ، تبلیغ اسی لفظ سے ہے، اور یہ پورے قرآن میں ایک ہی دفعہ آیا ہے۔ بس جو بھی تبلیغ کرنے کی کوشش کرے ہی از موسٹ ویلکم، بٹ اتنا یاد رکھے تبلیغ فقط ولایت کی ہوتی ہے۔ اللہ تو یہی کہہ رہا ہے، ولایت کی ہوتی، پہنچا دیجئے۔ یا اللہ، ہم سب یہاں پاس ٹاؤن میں جمع ہیں، تیرے سے گزارش چاہ رہے ہیں، پہلا دن ہے تو یہ ولایت کا اعلان ہو رہا ہے، تو پہلے دن ہی دیکھنا کچھ ایسا کر کے آگے مسئلہ ہی نہ ہو۔ کیا کریں؟ یا اللہ، آپ جو کہہ رہے ہیں پہنچا دیں، تو آپ سے تو طاقت کوئی بڑی ہے ہی نہیں نا، آپ کی تو مرضی والا ہے نا تو اور محمد سے بڑا اور کون ہوگا؟ کوئی بھی نہیں، تو اتنا بڑا تو کہنا محمد سے۔ آپ نے کہا پہنچا دو، تو کیا کہوں؟ میں ان سے کہو نا منوا دو، ختم ہو رہی ہے بات، خدا کہو نا منوا دو۔ آپ کہہ رہے ہیں پہنچا دو، محمد پہنچا دیں گے، آپ کہہ دو منوا دو، مجھے یقین ہے محمد منوا بھی دیں گے، لیکن منوا دو نہیں کہا، فقط پہنچا دو کہا۔ کیوں؟ کیونکہ محمد جو پہنچائے اسے منوانا علی کا کام ہے، علی جو پہنچائے اسے منوانا محمد کا کام نہیں ہے۔ سمجھو، پہنچاؤ۔ کیسے نادان لوگ ہیں، جو کام اللہ محمد سے نہیں کہہ رہا وہ یہ ذاکر خطیب سے کہتے ہیں ولایت منوا دیں۔ ارے یہ قسم بخدا کیسے منوا دیں؟ پہنچا سکتے ہیں ہم، سنت رسالت ماپ پہنچا رہے ہیں، منوائی نہیں جا سکتی۔ ولایت کے ماننے کی شرائط نہیں ہوتی، شرط ہوتی ہے، ماں ایک ہو باپ ایک ہو۔ سادی سی شرط ہے، ولایت کلمے سے نہیں مانی جاتی، ولایت کلمے سے نہیں مانی جاتی، ولایت بس ہو جاتی، ختم ولایت ہو۔ میں نے ایک بات پوچھی تھی آپ سے، اسی پہ لا کے ختم کر رہا ہوں کہ آپ حسین کے ساتھ ہو؟ آپ سب نے کہا ہاں۔ اب اگلا سوال ہے قیامت کا، اور اسی پہ تمام ہو نا حسین کے ساتھ، پیچھے اور زندہ۔ کیوں؟ اس کے لیے کہا تھا میں نے کہ جواب نہیں دینا، سوچنا ہے، سوچیے گا، ابھی سوچیے گا، رات بھر، دن بھر، زندگی بھر سوچتے رہیے کیوں ہیں حسین کے ساتھ۔ اس کیوں کا جواب دوں؟ شب عاشور، کربلا، حسین، اصحاب حسین، چراغ اور خیمہ الہیہ۔ آپ حسین بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں بھائی دیکھو اس بات کو بس سننا ہے آپ نے،
آپ کی دعاؤں داد سے یہ سینے پہ نشان حیدر قسم سے. لیکن اس کو بس جس بھی انداز میں آپ حسین نے کہا بھائی دیکھو یہ جو باہر جمع ہیں سب یہ میرے خون کے پیاسے ہیں, تو انہوں نے میرا قتل تو کرنا ہی کرنا ہے. میں نہیں چاہتا کہ تمہارے بچے یتیم ہوں, تمہاری عورتیں بیوہ ہوں, اور تمہاری مائیں تمہارے غم میں روئیں. تو تم نے بڑا ساتھ دیا میرا, تم میں سے کوئی مدینے سے چلا, کوئی مکے سے چلا ہے, کوئی کتنے دن کی تم نے بھوک پیاس برداشت کی ہے, تو دیکھو میں تم سے راضی ہوں. حسین ہے, میں تم سے راضی ہوا, تو ایسا کرو کہ اب تم چلے جاؤ. قسم خدا دل سے دعا نکلی آپ کے لیے. کیوں؟ میرا مولا جانتا ہے ایسا ہی سناٹا تھا کہ اس جواب پر. حسین کی عزت کی قسم سب یوں ہی چپ. جب حسین نے کہا نا میں چاہتا ہوں چلے جاؤ, کچھ آواز ہی نہیں آگے. حسین نے کہا اچھا دیکھو اگر یہ سوچ رہے ہو کہ تم اٹھ کے جاؤ گے چلے جاؤ گے تو میں تو تم راضی ہو گیا. اگر تم سوچتے ہو کہ مجھے چھوڑ کے جانے سے اللہ غضبناک ہوگا تو دیکھو میں حسین ہوں, اللہ اور تمہارے اللہ اور اس کے غضب کے بیچ میں کھڑا ہو جاؤں گا. اللہ کی مرضی ہے نا, کہ میں کھڑا جاؤ جاؤ چلے جاؤ. اچھا نہیں جا رہے, یہ سوچ رہے ہو کہ میرے نانا کو تم کیا جواب دو گے چھوڑ کے جاؤ. دیکھو بے فکر رہو, تم جاؤ, نانا کی فکر نہ کرنا. اگر سوچتے ہو کہ وہ شفاعت نہیں کریں گے تو دیکھو حسین منی و انا من الحسین کو یاد رکھنا. اتنا حق شفاعت تو میں بھی رکھتا ہوں, تو تم سے وعدہ کرتا ہوں جاؤ تم چلے جاؤ, اس سے پہلے کہ میرا نانا اپنی امت کی شفاعت کرے حسین تمہاری شفاعت کر دیں. جاؤ جاؤ چلے جاؤ. دنیا میں بڑے بڑے لیڈر بڑے بڑے قائد بلاتے ہیں اور ایسی لالچیں دیتے ہیں, آؤ تمہیں جنت ملے گی, آ جاؤ تمہیں یہ ملے گا, آؤ میں یہ. حسین کہہ رہا جاؤ. یہ بات پہنچ گئی تو اچھا نہیں اٹھ رہے ہو, یہ سوچ رہے ہو میرے بابا علی کو کیا منہ دکھاؤ گے. حوض کوثر کا جام یاد آ رہا, تو میں حسین وعدہ کرتا ہوں جاؤ چلے جاؤ, اس سے پہلے کہ علی اپنے کسی بھی شیعہ کو حوض کوثر کا جام دیں. حسین کا وعدہ ہے اس سے پہلے حسین تمہیں جام پلائے گا. جاؤ چلے جاؤ. بے شک ایسا ہی کریم. جاؤ. یہ سوچ رہے ہو کہ میری اماں تم سے ناراض ہوگی. دیکھو دیکھو اگر تم ابھی بھی چلے جاؤ گے, حسین وعدہ کرتا ہے اماں درے خیمہ پہ کھڑے ہو کے کہے گی تو حسین کے ساتھ یہاں تک آیا, میں تیرے لیے دعا دو. جاؤ حسین بھیج رہا ہے, جاؤ. دیکھو تم یہ سوچتے ہو کہ جنت نہیں ملے گی, حسین سردار جنت ہے. اس سے پہلے کہ میں جنت میں داخل ہوں تم چلے جاؤ آج, حسین اپنے سے پہلے تمہیں جنت میں داخل. میں کہتا ہوں جو حسین چلے جانے پہ یہ سب کچھ دے رہا تھا, جو حسین کے لیے آج اپنے جسموں کو کاٹ رہا ہے, حسین اسے کیا دے گا. سلامت رہو, تم سلامت رہو. ایک جملہ اور سننا پھر میں نے آج کی اس مجلس اور
آج کی زیارت کے بارے میں کچھ کہنا ہے تمہیں، پھر زیارت آئے گی اور پھر مصائب پڑھوں گا، توجہ سے سننا۔ چلے جاؤ 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 جاؤ، سب بیٹھے ہیں، کوئی نہیں جاتا۔ چراغ بند بھی ہوا، چراغ جلا بھی، کوئی نہیں جاتا۔ چراغ جیسے ہی جلے ہیں، حسین نے دیکھا سب بیٹھے، بلا تشبیہ حسین نے دونوں ہاتھ اپنی پیشانی پہ ابرو پر ایسے رکھے اور سب کو دیکھ کر کہا السلام علیکم یا اولیاء اللہ، اے اللہ کے ولیو، تم پر حسین کا سلام۔ اتنا کہہ کے حسین نے پھر کہا دیکھو اگر تم میں سے کوئی جانا چاہے، بس اس مقام پر پہنچ کر بات یہیں تک تھی۔ حبیب اٹھ کے کھڑے ہوئے، بیان سے تلوار کو نکالا، اپنا ہی ہاتھ اپنی زلفوں میں ڈالا ہے، اپنے ہی تلوار کو اپنی گردن پہ رکھا، کہا حسین تو بادشاہ ہے، تو مرضی والا ہے۔ اتنی بار کہا ہم سنتے رہے، حسین اب اگر ایک بار بھی اور کہا نا کہ جاؤ چلے جاؤ، حسین اپنے ہاتھوں سے اپنی گردن کاٹ کے تیرے قدموں میں رکھ دیں گے، اور وعدہ کرتے ہیں تجھ سے جب تک یہ گردن تیرے قدموں میں نہ آئے جسم نہیں گرے گا۔ حسین ہم بھی جانتے ہیں ہمارے بنا تو نے نہیں رہنا ہے، حسین ہم جب گردنیں کاٹتے تو اپنے بابا کی طرح ٹھوکرے مار کے کنبے ازنی نہ کہنا پھر۔ اب سنو گے ایک جملہ، یہ کہہ کے حبیب نے جو کہا وہ یاد رکھنا، کیوں ہو حسین کے ساتھ؟ حبیب نے تمہارے حصے کا جواب دیا۔ ہر ماتمی کے طرف سے حبیب بولا ہے، حبیب نے کہا حسین ہم ناکام ہو گئے، اگر آپ تک ہماری یہ بات آئی ہم اللہ کے لیے آپ کے ساتھ نہیں ہیں، حسین ہم جنت کے لیے آپ کے ساتھ نہیں، حوض کوثر کا جام حسین نہ 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 نہ، حسین ہم شفاعت کے لیے تو نہیں ہیں، حسین ہم فقط حسین کے لیے، حسین کے ساتھ، ہمیں صرف حسین چاہیے۔ تم سلامت رہو، ہاں ہاں عزادار ہو، بس ایک بات سننا، ایک چھوٹی سی روایت مجھے پڑھنے دینا، میں روایت پڑھوں گا، بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے، میرے بھائی جو باہر ہیں وہ بھی بیٹھ جاؤ، رک جاؤ، میرا بھائی مہدی حسن ایک لمحے کو رک جاؤ، مجھے کچھ کہنے دو۔ دیکھو میں پڑھوں گا اور زیارت آئے گی اور آپ نے اٹھنا نہیں ہے، زیارت جہاں سے آئے جس طرف آئے اسے آنے دینا، وہ آ جائے پھر میں وجہ بھی بتاؤں گا، لیکن ابھی اس سے پہلے پڑھنا ہے مجھے کچھ وہ سننا۔ ایک بات کا جواب دو، کبھی سوچا ہے مولا رضا کی شہادت ہوتی مولا کا تابوت برآمد ہوتا، مولا موسیٰ کاظم کا، مولا صادق کا، امام حسن عسکری، سب کے تابوت ہے نا، علی اکبر بادشاہ کا، مولا قاسم کا بھی، شہزادے صغیر کا جھولا، سب کے برآمد ہوتے ہیں نا، کبھی سوچا ہے حسین کا تابوت نہیں کبھی برآمد؟ شاباش، یہی حق ہے، میں جانتا تھا تمہارا ایسا۔ کبھی سوچا ہے حسین کا تابوت کبھی برآمد نہیں ہوتا؟ پتہ ہے کیوں؟ یہ جو حسین کا مرتجز آتا ہے نا، یہ جو ذوالجناح، یہ حسین کی سواری نہیں ہے، یہ حسین کا جنازہ ہے۔
وہ جو کربلا میں نہیں دفنانے دیا نا، یہ حسین کی بہن کا احسان ہے۔ آج تمہارے ہاتھوں میں یہ نصیب ہے، کیوں سجاتے ہو اتنا شبی کو؟ پتہ ہے بیٹھے رہنا، آنے یہ حسین کا جنازہ آ رہا ہے، یہ حسین کا، آرام سے ایک طرف ہو جاؤ، آنے دو اور صرف دیکھو، یہ آج اس امام بارگاہ جس کا نام تم نے علی علی رکھا ہے نا، اس میں حسین کے بہن کی حسرات، حسین کا جنازہ، لے آؤ تھوڑا اور آگے آ جاؤ شابہ، یہاں تک تم جیتے رہو، میں بڑا مختصر پڑھوں گا بس۔ تم نے کبھی سوچا ہے تم نے کبھی اس کو، اگر ممکن ہے تو اس کو اس طرف چہرہ کر لو، چہرہ اس طرف کر لو، گھمان نہیں محسوس کیا ہوگا نا کبھی زندگی میں۔ آج میں کچھ پڑھتا ہوں بس، اب آرام سے بیٹھ جاؤ اور ایک بار اسے دیکھو۔ کربلا سے جاتے ہوئے ایک بہن نے ایک بھائی کے جسد اطہر کو دیکھ کے کہا تھا، بھیا بہت کچھ لائی تھی مدینے سے، یہاں آ کے احساس ہوا کفن کیوں نہیں لائی؟ بھیا تیرا جنازہ بے گور و کفن، اس بہن نے تمہیں نصیب کیا کہ اگر حسین کا جنازہ تمہیں دیا جاتا تم کیسے سجاتے؟ آج ہر بارگاہ میں جب ذوالجناح برآمد ہوتا ہے نا، کتنا سجایا جاتا ہے، کیوں؟ کبھی نہیں سوچا؟ اس لیے کہ ہر عزادار یہی سوچتا ہے میں حسین کا جنازہ سجا۔ اجرکم اللہ، یہ تو تھا احساس، تم نے حق ادا کیا، منہ سر پیٹے، لیکن اب سنو، جس وجہ سے میں یہاں ہوں، جس وجہ سے یہ مجلس ہے، مجھے بتاؤ اگر کہیں تمہیں یہ نصیب ہوتا، اگر کہیں وہ لعین جنہوں نے حسین کو بہت مارا، تیرا امام زمانہ کہتا ہے میرا سلام ہو اس حسین پہ جسے رلا رلا کے مارا ہے، اگر کہیں بہن تمہیں نصیب کرتی اور جنہوں نے حسین کو مارا وہ حسین کا جسد تمہیں لے جانے دیتے، اور بہن کہتی اس سے پہلے کہ میں مدینہ پہنچوں اور میرے حسین کے فدائیوں، حسین کا جنازہ اپنے حسین کے نانے کی مرخت پہ لے جاؤ، تو اتنا بتاؤ کیسے لے کے جاتے ہیں؟ کوئی نہیں اٹھا سکتا حسین کے دل۔ پتہ کون آگے بڑھتا؟ پتہ کون؟ ذوالجناح مرتضی سے آگے آتا، وہ جس نے حجاب اللہ کے حجاب میں دانے کھائے تھے، جسے حسین کی ماں نے کہا تھا مرتضی سے احسان یاد رکھنا، حکم کر بی بی، کہا جب 1950 تیر کھا کر میرا حسین زین چھوڑے آرام سے اتارنا، وہی مرتضی سوار کرتا، تم مدینے لے کے آتے، کیسے لاتے حسین کو؟ بتاؤ، آج کوئی قافلہ مدینے داخل ہوا، ایک بہن ایسی بھی ہے حسین کی، مدینے سے روانہ ہوئے، بہن خاموش،
کربلا پہنچے بہن خاموش، عاشور پہ خاموش، شام غریبہ خاموش، دربار میں خاموش، زندان میں خاموش، لیکن عزادارو یہ قافلہ جب مدینے واپس آیا، علی کی بیٹی پہلی بار بولی ہے، حسین کی بہن پہلی بار بی بی ام کلثوم بول کے کہتی ہیں، مدینے کی طرف نگاہ ہے اور مدینے کو دیکھ کے کہتی، اے مدینہ تو ہمیں قبول نہ کر۔ تم بہت روئے، بے شک حق ادا کیا، لیکن بس 2 جملے ہیں ماتم کرتے ہوئے سننا۔ یہ کسی ذاکر، کسی خطیب، کسی شاعر کا نہیں، حسین کی بہن کا کہا ہوا مرثیہ۔ میں سارا نہ پڑھ پاؤں گا، چند جملے سن۔ مدینہ تو ہمیں قبول، جانتے ہو جب قافلہ چلا ہے تو کتنے محمل تھے؟ بتاؤں، سنے گا؟ ایک روایت کہتی 36 محمل تھے۔ اب اگر ماتم کا وعدہ کرے تو بتاؤں واپس کتنے آئے؟ 3 محمل واپس۔ یہ باقی کیا ہوئے؟ کوفہ و شام کے راستے۔ مدینہ ہم ایسے تو نہ گئے تھے، مدینہ تو ہمیں قبول نہ کر۔ مدینہ ہمارے ساتھ علی اصغر تھا، مدینہ وہ واپس نہیں آیا۔ مدینہ ہم سکینہ کو لے کے گئے تھے، وہ شام رہ گئی۔ مدینہ تیری گلیوں میں علی اکبر، مدینہ تیرا قاسم، مدینہ عباس نہیں آیا، اے مدینہ تیرا حسین، تو ہمیں قبول نہ کر۔ ہم سادات اجڑ کے آئے ہیں، لیکن عزادارو ایک جملہ بہت قیامت کا ہے، سنو گے؟ سنو گے عزادارو؟ بشیر جب منادی کرتا ہوا محلہ بنو ہاشم آیا تو ایک بار کہا بی بی حسین مارے گئے۔ بی بی ام البنین گریہ کرتی ہے۔ بشیر نے کہا بی بی آپ نے عباس کا نہیں پوچھا؟ بس آخری جملہ ہے، ہو گئی مجلس۔ کہا بی بی آپ نے عباس کا نہیں پوچھا؟ ایک بار جلال حیدری میں اٹھ کے کھڑی ہوئی ہے۔ کہا بشیر کیا بات کر رہا ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ میرا عباس زین پر رہتا اور حسین؟ تو نے جب کہا تو میں سمجھ گئی، بس اتنا بتا عرب میں کوئی ایسا نہیں ہے جو میرے عباس کو زین سے اتار۔ میرا عباس اترا کیسے؟ اتنا بتا۔ کہا بی بی عباس کی پشت پہ، عباس کے سارے پشت پہ گرز مارا گیا۔ ماتم ماتم کہنا، عباس کی سارے پشت پہ گرز مارا گیا۔ بی بی کا جلال اور بڑھا۔ کہا بشیر اگر تو اس قافلے کا منادی نہ ہوتا میں تجھے بتاتی عباس کی شان میں گستاخی کا کیا نتیجہ۔ کبھی بھی میں نے کوئی گستاخی نہیں کی۔ بی بی جو میں نے سنا، کہا کیسے ممکن ہے میرے عباس کے بازو ہو اور کوئی اس کو پشت پہ وار؟ کبھی بھی یہی ہو رہا ہے، بازو نہ دے۔ عزادارو ایک بی بی ہے جو اس گھر سے چلی ہے، کس آس پہ؟ قافلہ واپس آیا، اکبر آیا ہوگا، وہ جو انتظار کر رہی ہے، اکبر سے ملنے گئی ہے۔
میں نہیں پڑھتا ہوں یہ والی روایت سال میں، اور میں رک گیا تھا، پتہ نہیں کون سی طاقت ہے۔ یہ بیٹھا ہے تقی، بیٹھا ہے، بچے بیٹھے سارے، پوچھو ان سے، میں نے زندگی میں 2 اخبار پڑھی، آج پتہ نہیں کیوں جیسے ہی کچھ کہہ رہا، میں ایک روایت پڑھنا چاہتا۔ مدینے قافلہ آیا نا، محمل آئے، لے لو سانس لے لو، مسلسل رونا ہمارا کام ہے، کیونکہ یہ پڑھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں تم سانس لے لو۔ عزادار کا امتحان ہے۔ عزادارو، ایک ذات مدینے میں اپنے ساتھ کچھ ایسا لے کر آئی کہ تم سوچ ہی نہیں سکتے۔ یہ جو اکبر کا انتظار کر رہی تھی، خدا کبھی کسی بہن کو بھائی، یہ قسم بخدا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ دیکھو 2 مہینے ہو گئے ہم ممبر پر بیٹھ کے نا مصائب پڑھتے ہیں تاکہ عزادار رو سکے۔ قسم بخدا بہت دل کرتا ہے کہ ہم بھی روئیں، لیکن یہ سوچتے ہیں اگر ہم رو پڑے تو تمہارے رونے کا سبب، میں بہت برداشت کر کے تمہیں کچھ کہنا چاہتا۔ وہ جو بھائی کے انتظار میں تھی نا، اس نے اب اتنا انتظار بھی نہیں کیا کہ قافلہ گھر آ جائے، وہ گھر سے چلی ہے محلہ بنو ہاشم کی سرحد پہ، جہاں قافلہ بیٹھا ہے۔ عزادارو، بشیر سے پوچھتی پوچھتی آگے بڑھی ہے، بشیر کہاں؟ بشیر نے کہا بی بی، آگے بڑھ کے دیکھا ہے کہ کوئی بیٹھا ہے۔ بی بی نے سلام کرتے ہوئے، السلام علیکم ایھا الضیف، تو نے سن لیا اے ضعیف میرا سلام۔ عزادارو، سجاد نے زانو پہ رکھا، سر اٹھایا، کہا بہن صحیح کہا، جو ماں بہنوں کے ساتھ شرابی کے دربار، اس کا ضعیف ہونا۔ عزادارو، بس آخری جملہ ہے، سن لینا، آخری جملہ۔ عزادارو، یہ بی بی آگے بڑھی ہے، اور یہ بی بی علی کی بیٹی کے پہلو میں آ کے بیٹھ گئی۔ واللہ بالشان، علی کی بیٹی کے پہلو، کچھ نہیں کہا، مقتل سید سجاد کا جملہ ہے، کچھ نہیں کہا، آ کے بیٹھ گئی ہیں۔ چند لمحے گزرے، بی بی نے باہیں ڈالی ہیں مدینے والی کے ہاں، انہوں نے دونوں بی بی روئی ہیں، اللہ جانے کب تک۔ لیکن اس کے بعد جو بہن انتظار میں تھی وہ کہتی ہے میں اتنا تو سمجھ گئی کہ اکبر نہیں آیا، بس اتنا بتا دو کیا اکبر نے کچھ بھیجا؟ اب میں ماتمی کو دعوت دوں گا، قسم بخدا اکبر نے کچھ بھیجا، بس اتنا کہنا تھا۔ بی بی نے کہا ہاں، جھولی آگے بڑھا کے کہا اللہ میرا اکبر، ادھر زہرہ کی جھولی میں لیا ہے، پتہ ہے کیا دیا؟ بی بی نے عبا میں سے کچھ نکالا، کیا جانتے ہو؟ حسین جب اکبر کا لاشا لے کر خیمے میں آیا ہے نا، اکبر کے سینے میں برچھی تھی، حسین نے اکیلے نہیں نکالی ہے، اس برچھی پہ علی کی بیٹی کا ہاتھ بھی تھا، ادھر برچھی نکلی ہے، ادھر ساتھ حسین نے اللہ اکبر کہا، بی بی نے برچھی کی انی پہ ہاتھ رکھا، حسین نے کہا بہن کیا ہے؟ کہا بھیا کچھ نہیں، یہ کہہ کر اپنی عبا میں کچھ رکھ لیا، اور مدینے آ کر صغرا سے کہتی ہے اکبر تو نہیں آیا، وہ اکبر کا جگر
جو برچی میں لگ کے آیا تیرے لیے. جس دم حسین